बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। मगरबी मुल्कों की HTS से बातचीत, जामे हुकूमत बनाने और माइनॉरिटीज की हिफाजत करने पर जोर। हिजबुल्लाह नहीं, इसराइल का खात्मा होगा। नसरुल्लाह और सिनवार का जिस्म मरा है, नजरिया जिंदा है। खामनाई का खिताब। गाजा जंगबंदी बातचीत आखिरी मरहले में पहुंच गई। 3 फेसेस में मंसूबे पर अमल होगा। इसराइली डेलीगेशन कतर पहुंचा। जंगबंदी बातचीत के बावजूद गाजा में इसराइली हमले, 24 घंटों में 31 फलस्तीनी जान बहक। रफा में 2 IDF फौजी मरे। जंग के दौरान 13,500 इसराइली सिपाही जख्मी हुए। 87 की हालत अब भी नाजुक है। 5,200 जहनी मरीज बन गए। मॉस्को में धमाका, रशिया के आला फौजी जनरल हलाक। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस पर शुबह, तहकीकात शुरू कर दी गई। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश। अपोजिशन ने किया वोटिंग पर इसरार। हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। बिल JPC जाएगा। अपोजिशन ने कहा विफाकी ढांचे पर हमला है, इलाकाई पार्टियां खत्म हो जाएंगी। असद ओवैसी का रिएक्शन। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। जर्मनी, फ्रांस और दूसरे मगरबी मुल्क सीरिया में हुकूमत पर कब्जा करने वाली तंजीम hayat tahrir sham के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं। जर्मन वजारत खारजा ने तस्दीक की कि उसके सफारतकार HTS की तरफ से मुकर्रर की गई अबूरी हुकूमत के अहदेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। अमरीका और बरतानिया भी इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं। इस बातचीत में सीरिया में अबूरी हुकूमत बनाने के अमल और माइनॉरिटीज़ की हिफाजत के बारे में बातचीत की जा रही है। मगरबी मुल्क चाहते हैं कि जामे हुकूमत बनाई जाए जिसमें सब लोगों को शामिल किया जाए। वजारत खारजा के तर्जुमान ने बर्लिन में ये बात बताई और उन्होंने कहा कि जर्मनी HTS पर करीबी नज़र रखे हुए है, क्योंकि उसकी शुरुआत अलकायदा के साथ हुई थी। तर्जुमान ने कहा कि अब तक HTS के ज़िम्मेदारों ने समझदारी से काम किया है। हाल ही में HTS ने दूसरे ग्रुपों के साथ मिलकर सीरिया में बशार अल असद हुकूमत का खात्मा किया था। फ्रांस भी सीरिया में एक्टिव है। सीरिया से मुताल्लिक़ फ्रांस के नुमाइंदे ने कहा कि उनका मुल्क अबूरी हुकूमत के दौरान सीरियंस की मदद करेगा। दूसरी आलमी जंग से पहले सीरिया फ्रांस की कॉलोनी था। AFP न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि फ्रांस सीरिया की मदद के लिए तैयार है। जर्मनी सीरिया में एक जामे हुकूमत के सिलसिले में फ्रांस, अमरीका, बरतानिया और अरब मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हाल ही में सीरिया के मुस्तकबिल के बारे में जॉर्डन में एक मीटिंग हुई थी जिसमें इनमें से ज़्यादातर मुल्कों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया था।
اٹلی کی وزیر اعظم نے بھی بشار حکومت کے گرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آگے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات کے چیف ٹام فلیچر نے بھی امید ظاہر کی کہ نئی حکومت مائنورٹیز کی حفاظت کو یقینی بنائے گی۔ مائنورٹیز میں شیعہ، علوی، دروز اور عیسائی شامل ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے ایس ٹی ایس لیڈر ابو محمد الجولانی سے ملاقات کی، جو اب اپنے پرانے نام احمد الشرا کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس دوران خبر ہے کہ دمشق کے قریب ایک اجتماعی قبر ملی ہے۔ بعض دوسرے مقامات سے بھی اجتماعی قبر ملنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی مجرمانہ حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ خامنائی نے الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والی ایرانی عورتوں سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بی بی فاطمہ کی یوم ولادت کے موقع پر یہ ملاقات رکھی گئی تھی۔ خامنائی نے اس دعوے کو رد کر دیا کہ خطے میں مزاحمت ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسن نصر اللہ اور یحییٰ سنوار کا جذبہ کبھی نہیں مر سکتا اور حزب اللہ نہیں بلکہ اسرائیل کا خاتمہ ہوگا۔ خامنائی نے کہا کہ یہ شہادتیں بیکار نہیں جائیں گی۔ ان کی جسمانی شکل ختم ہوئی ہے لیکن ان کا جذبہ، ان کا نظریہ زندہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ غازہ میں روز حملے کیے جا رہے ہیں لیکن غازہ میں لوگ اب بھی ثابت قدم ہیں اور شہادتیں پیش کر رہے ہیں اور مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ لبنان بھی مزاحمت کر رہا ہے۔ خامنائی نے کہا کہ یہ سوچ صہیونیوں اور امریکیوں کی غلطی ہے کہ وہ سیریا کے حالات کے ذریعے حزب اللہ کو الگ تھلگ کر سکتے ہیں، اسے شکست دے سکتے ہیں۔ خامنائی نے امید ظاہر کی کہ مزاحمت کے سپاہی وہ دن دیکھیں گے جب دشمن ان کے قدموں تلے روندا اور کچلا جائے گا۔ خامنائی نے ایران کے اسلامی انقلاب میں ایرانی عورتوں کے رول کی تعریف کی۔ انہوں نے ایران عراق جنگ اور سیریا اور عراق کے مقدس مقامات کی لڑائی میں عورتوں کے رول کی تعریف کی۔ غازہ جنگ روکنے کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ سورسز نے بتایا کہ اس ڈیل کے تحت غازہ جنگ روکی جائے گی اور ہوسٹیجز کو رہا کیا جائے گا۔ بات چیت میں حصہ لینے والے ایک سینئر فلسطینی عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا کہ بات چیت آخری مرحلے میں ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ سمجھوتا پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ حال ہی میں امریکہ، قطر اور ایجپٹ نے 14 مہینے سے جاری جنگ کو ختم کرنے کی کوششیں شروع کی ہیں۔ اسرائیل کے ایک ڈیلیگیشن نے کہا کہ وہ قطر کے دارالحکومت میں پہنچا ہے اور کام کر رہا ہے۔ فلسطین کے عہدیدار نے 3 مرحلوں پر مشتمل ایک منصوبے کا اعلان کیا جس کے تحت پہلے 45 دن میں سویلینز اور خاتون سپاہیوں کو چھوڑا جائے گا۔ اسرائیلی سپاہی شہری مرکزوں اور ساحلی اور سرحدی پٹیوں سے پیچھے ہٹیں گے۔ اس کے بعد بے گھر فلسطینیوں کو نارتھ غازہ میں ان کے گھروں کو واپس ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں باقی ہوسٹیجز اور سپاہیوں کو چھوڑا جائے گا اور تیسرے مرحلے میں جنگ مکمل طور پر ختم کی جائے گی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ابھی 92 ہوسٹیجز فلسطینیوں کی قید میں ہیں۔ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ان میں سے 62 ہی زندہ ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں حملے جاری رکھے، حالانکہ سیز فائر کی بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ تازہ حملوں میں کم سے کم 31 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ غازہ سٹی میں 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ نارتھ غازہ کے کمال ادوان ہاسپٹل میں حملوں کی وجہ سے جنریٹرز تباہ ہو گئے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 31 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 89 زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 45,059 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,07,041 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ساؤتھ غازہ کے رفح میں اسرائیل کے 2 فوجی ہلاک ہو گئے اور 2 زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں ایک کمانڈر بھی شامل ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں ان لوگوں کی تصدیق کی گئی یا پہچان کی گئی۔ یہ لوگ ایک عمارت گرنے سے ہلاک ہوئے، ایسا اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا۔ مرنے والے فوجیوں کی پہچان کر دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک 35 سالہ کمانڈر ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ بمباری سے متاثرہ مخدوش عمارت گر پڑی جس کی وجہ سے یہ اسرائیلی سپاہی مارے گئے۔ فلسطین کی وزارت تعلیم نے اس دوران کہا ہے کہ غازہ اور مغربی کنارے میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 12,799 اسٹوڈنٹس شہید ہوئے اور کم سے کم 20,942 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ لڑائی میں اب تک 13,500 سے زیادہ اسرائیلی سپاہی زخمی ہوئے۔ ان میں 87 کی حالت اب بھی نازک ہے۔ 287 کے سر پر چوٹ لگی ہے اور 10 سپاہی ویل چیئر پر ہیں۔ 5,200 سپاہی ذہنی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی اور بحرین کے بادشاہ عیسیٰ الخلیفہ نے غازہ جنگ اور مڈل ایسٹ کی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ ایجپٹ کے عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے فوری جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی پر زور دیا۔ دونوں لیڈرز نے فلسطینی علاقوں میں امن و استحکام بحال کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا۔
برطانیہ کی پارلیمنٹ کے 25 ارکان نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کا مطالبہ کیا۔ ان ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے احتجاج میں حصہ لیا۔ یہ احتجاج اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرنے والی ایک پیٹیشن پر 1 لاکھ دستخطوں کے بعد کیا گیا۔ 1 لاکھ دستخطوں کے بعد اب پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر بحث ہوگی۔ درجنوں یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی میں گھس کر اپنے طریقے سے رسومات ادا کی۔ یہ لوگ الگ الگ گروپوں میں مغربی گیٹ سے داخل ہوئے۔ انہیں پولیس اور فوج کا پروٹیکشن حاصل تھا۔ ان کے ساتھ یہودی عالم بھی تھے۔ رشیا کے ایک اعلیٰ فوجی جنرل ماسکو میں ہونے والے بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں، جس سے یوکرین بحران اور تیز ہو سکتا ہے۔ رشیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کیمیکل ڈیفنس فورسز کے چیف کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی کوششوں، خاص طور پر یوکرین میں ان کی کوششوں کی تعریف کی۔ وہ رشیا کی نیوکلیئر پروٹیکشن فورس کے انچارج جنرل تھے۔ وہ ایک الیکٹرک سکوٹر میں چھپا کر رکھے گئے بم کے دھماکے کی وجہ سے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کی سیکیورٹی سروس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ایجنسی نے لیفٹیننٹ جنرل ایگور کرلیف کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یوکرین کی حکومت نے اب تک سرکاری طور پر اس ہلاکت میں اپنے رول کا اقرار نہیں کیا ہے۔ رشین عہدیداروں نے اس واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات شروع کر دی ہے۔ رشین وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ کریلوف نے یوکرین میں غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں۔ یہ ہلاکت ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب یوکرین جنگ پہلے ہی ایک فیصلہ کن اور نازک مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ رشیا یوکرین میں نارتھ کوریا کے سپاہیوں کو ہونے والے نقصانات کو چھپا رہا ہے۔ زیلنسکی نے ان انٹیلیجنس رپورٹس کے بعد یہ بات کہی کہ یوکرین کے سپاہیوں نے نارتھ کوریا کے کم سے کم 30 سپاہیوں کو ہلاک یا زخمی کیا ہے۔ اب لوٹتے ہیں انڈیا۔ ملک میں لوک سبھا الیکشنز اور اسمبلی الیکشنز ایک ساتھ کرانے سے متعلق 2 بلز تلخ بحث کے بعد لوک سبھا میں پیش کیے گئے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اس بل کے مسودے کو وفاقی ڈھانچے یعنی فیڈرل سٹرکچر پر حملہ قرار دیا۔ حکومت نے اس الزام کو رد کر دیا۔ وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے 135واں دستوری ترمیمی بل پیش کیا۔ لوک سبھا میں 269 ارکان پارلیمنٹ نے اس بل کی تائید کی اور 198 نے مخالفت کی۔ اس بل کی مخالفت کرنے والوں نے ان نمبرز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس نمبرز نہیں ہیں۔ ان بلز کی منظوری کے لیے 2/3 اکثریت یعنی 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ مانیکم ٹیگور نے ای ووٹنگ سسٹم کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ 461 ووٹوں میں سے 2/3 اکثریت کے لیے 307 ووٹوں کی ضرورت تھی، لیکن حکومت کو صرف 269 ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ اپوزیشن نے 198 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ون نیشن ون الیکشن کی تجویز 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں حکومت کی ناکامی کی وجہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے جے پی سی کے پاس بھیجا جائے۔ ششی تھرور نے بھی اس بڑے فرق کو نمایاں کیا۔ میگھوال نے جوابی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لمبے عرصے سے اس طرح کے سدھار یا ریفارمز کی ضرورت تھی۔ یہ بل الیکشن کے عمل میں آسانی پیدا کرنے کی کوششوں کے سلسلے کی کڑی ہے۔ اپوزیشن نے اس بل کو دستور کے خلاف بتایا۔ اس سے پہلے اپوزیشن نے ڈویژن پر یعنی ووٹ کرانے پر اصرار کیا، جس کے بعد ووٹ کرائے گئے۔ کانگریس، ٹی ایم سی، سماجوادی پارٹی، شیو سینا، یو بی ٹی، سی پی آئی ایم اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں دوسروں نے بل کی مخالفت کی اور اسے دستور کے بنیادی ڈھانچے یعنی بیسک سٹرکچر پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے بل کو جے پی سی کے پاس بھیجنے پر زور دیا۔ میگھوال نے اپوزیشن کے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل دستور کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے بلز کو جے پی سی کے پاس بھیجنے کی تجویز پیش کی۔ صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ ایک ملک ایک چناؤ بل سے تمام علاقائی پارٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم لیڈر کی انا کی تسکین کے لیے یہ بل پیش کیا جا رہا ہے۔ اسپیکر سر I rise to oppose this draconian unconstitutional bill, sir. اوبیسی کے بعد سر مجھے صرف 2 منٹ دیجیے سر۔ اوبیسی کے بعد Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose.
Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. Oppose this bill. क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सीधी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। मगरबी मुल्कों की HTS से बातचीत, जामी हुकूमत बनाने और माइनॉरिटीज की हिफाजत करने पर जोर। हिजबुल्लाह नहीं, इसराइल का खात्मा होगा। नसरुल्लाह और सिनवार का जिस्म मरा है, नजरिया जिंदा है। खामनाई का खिताब। गाजा जंगबंदी बातचीत आखिरी मरहले में पहुंच गई। 3 फेसेस में मंसूबे पर अमल होगा। इसराइली डेलीगेशन कतर पहुंचा। जंगबंदी बातचीत के बावजूद गाजा में इसराइली हमले, 24 घंटों में 31 फलस्तीनी जान बहक। रफा में 2 IDF फौजी मरे। जंग के दौरान 13,500 इसराइली सिपाही जख्मी हुए। 87 की हालत अब भी नाजुक है। 5,200 जहनी मरीज बन गए। मॉस्को में धमाका, रशिया के आला फौजी जनरल हलाक। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस पर शुबह, तहकीकात शुरू कर दी गई। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश। अपोजिशन ने किया वोटिंग पर इसरार। हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। बिल JPC जाएगा। अपोजिशन ने कहा विफाकी ढांचे पर हमला है, इलाकाई पार्टियां खत्म हो जाएंगी। असद ओवैसी का रिएक्शन। ये थी आज की खबरें। फिजूल अफरा से खुद भी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।